قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک کے بعد ایک تباہ کن اعلان نیپال کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بھارت جس کو چین نے بری طرح اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے، اب نیپال بھی بھارت کو سکھ کا سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہا۔ نیپال اس حد تک جارحانہ اقدامات کرے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے نیپال نے بھارت کی تباہی کا طبل بجا دیا ہے۔ نیپال چین کے ساتھ مل کر کون سا ایسا خطرناک کام کرنے جا رہا ہے جس نے مودی سرکار کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ نیپال کس اہم ایشو پر بھارت کے سامنے ڈٹ گیا ہے، ویڈیو میں ایسی زبردست خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ جے نیپال کے نعرے لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ایسا ہی کچھ مودی چائے والے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو خطے کا چودھری سمجھنے والا آج بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے۔ ویسے تو مودی کو دیش بھارت کی فکر نہیں، لیکن اپنی کرسی بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کبھی امریکہ اور کبھی روس خود کو چین سے بچانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن مودی صاحب اب وقت بدل گیا ہے۔ اب ہر ملک اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے۔ نیپال کو دیکھ لیں، جس نے آج بھارت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ کرتا بھی کیوں نہ، جو حال نیپال کا مودی دور حکومت میں انڈیا نے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ 2015 میں زلزلہ آیا تو مودی نے نہ ہونے کے برابر نیپال کی مدد کی، لیکن اب نیپال پہلے جیسا نیپال نہیں رہا۔ اب اس نے اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلی بڑی خبر کے مطابق نیپال نے ایک اور نئے محاذ پر مودی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارت سے نیپال کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ کشیدگی کی وجہ سے بھارتی صوبے بہار میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر مرمتی کام سے متعلق ہے، جس کے لیے کھٹمنڈو نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نیپال کی ندیوں سے آنے والا پانی ہر سال برسات کے دنوں میں جنوبی بہار کے لیے بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی بھارتی فصلیں تباہ، مکانات منہدم اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس مصیبت پر قابو پانے کے لیے بھارت نے نیپال کی سرحد سے ملحق بہار کے مشرقی چمپارن ضلع میں لال باقیہ ندی پر کئی برس پہلے گنڈک ڈیم تعمیر کرایا تھا، جسے تقریباً ہر سال مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بار بھی جب بھارتی حکام ڈیم کی مرمت کے لیے گئے تو نیپالی حکام نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا اور کہا کہ اس ڈیم سے 500 میٹر تک کا علاقہ نیپال کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی حکام نیپال کے اس رویے سے حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا۔ بھارت کی پریشانی یہ بھی ہے کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سیلاب کا خطرہ سر پر آن کھڑا ہے۔ بہار کی حکومت نے بھارتی وزارت خارجہ سے رجوع کر لیا ہے اور اپیل کی کہ مرکزی حکومت اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کے لیے نیپال سے بات کرے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں میں تلخی اس وقت شروع ہو گئی تھی جب 2015 میں نیپال نے اپنا نیا آئین منظور کیا اور اس کے خلاف بھارتی نژاد مدہوشیوں نے مظاہرے شروع کر کے بھارت سے نیپال جانے والی سڑک بلاک کر دی۔ اس سڑک کی بندش کے باعث نیپال کو کئی مہینوں تک اقتصادی پریشانیوں کا سامنا رہا۔ بھارتی حکام کی اس حرکت نے نیپال کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ نیپال جان گیا تھا کہ بھارت اس کا مخلص دوست اور ہمسایہ نہیں ہے۔ نیپال نے اب بھارت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر کے مطابق ہندوستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں سے انکار کر کے نیپال اب چین کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کرنے جا رہا ہے، جو بھارت کے لیے سب سے بڑی اور چونکا دینے والی خبر ہے۔ نیپال نے ایک ہفتے کے اندر ہندوستان کو دوسرا بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک خبر کے مطابق نیپالی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل گوکل بھنڈاری نے بتایا کہ چین کے ساتھ ان کا یہ دوسرا بڑا فوجی مشن ہے، جس کا مقصد سرحدوں پر حالیہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے فوج کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے۔
नेपाल کے اس فیصلے کو ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ نے افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں نیپال کا چینی فوج کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کرنا خطے میں جاری کشیدگی کو مزید ہوا دینا ہے۔ بھارتی بکاؤ میڈیا اب نیپال پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نیپال اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ چین کی شے پر کر رہا ہے، کیونکہ نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی شرما کے چین کے ساتھ قریبی تعلقات مانے جاتے ہیں۔ نیپال نے سیاسی نقشہ لا کر نہ صرف بھارت اور نیپال میں سرحدی لائنیں کھینچ دی ہیں، بلکہ اب نیپال نے اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیپال نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ اس کی راہ میں اب جو کوئی بھی آئے گا اسے کاٹ دیا جائے گا۔ نیپالی وزیر اعظم نے انڈیا کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی 1 انچ زمین پر بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ نیپال اب کھل کر بھارت کے خلاف سامنے آ گیا ہے۔ اب مودی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نیپال کے آگے گھٹنے ٹیک دے یا پھر اس گورکھا برادری سے لڑے جس کے 92,000 کے قریب گورکھا فوجی بھارتی فوج میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نیپال نے بھارت کو ایک اور مصیبت میں ڈالتے ہوئے نیپالی پارلیمان نے شہریت قانون میں ترمیم کو بھی منظوری دے دی ہے۔ ترمیم شدہ شہریت قانون کی روح سے اب نیپال کی شہریت حاصل کرنے والے غیر نیپالی افراد اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، مسلح افواج کے سربراہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ کے عہدے شامل ہیں۔ سفارتی امور کے ماہر سنجے کپور نے قومی آواز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر نیپال اب اپنی ایک الگ شناخت پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ بھارت کو ایسا کوئی خصوصی اختیار نہیں دے گا جو نیپالی شہریوں کو بھارت میں حاصل نہیں۔ نیپال میں بھارت کے سابق سفیر رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون بھارت اور نیپال کے درمیان بیٹی اور روٹی کے رشتے میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی پالیسی سازوں کو خوابوں کی دنیا سے نکل کر تعلقات میں خلیج دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بھارت یتیم ہو چکا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ لداخ کی بھارت چین جھڑپ نے عظیم جنوبی ایشیا کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ نیپالی گورکھے قاتل مودی کو للکار رہے ہیں، سری لنکن بھی میدان میں آ نکلے ہیں، اور تو اور بھوٹانی تاریخ میں پہلی بار مودی سے حساب کتاب مانگا جا رہا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے نشے میں چور مودی علاقائی ممالک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھے بیٹھا تھا اور خود کو علاقے کا وائسرائے تصور کیے بیٹھا تھا۔ نیپال اب بھارتی زنجیریں توڑ کر آزاد خود مختار گورکھا بن گیا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیپال وہ ساری حرکتیں کرے گا جو ان دنوں اس کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ نیپال نے اب لمپیادورا، لیپو لیک اور کالا پانی کے علاوہ اب بہار کی سرحد سے ملحق علاقوں پر بھی اپنا دعویٰ کر دیا ہے۔ نیپال اب بھارت کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک بڑی خبریں مودی کے خلاف خطے میں سے آ رہی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کو بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر انڈیا جو اس وقت ٹرمپ کی شے پر نیپال سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے معاملات بگاڑ رہا ہے، اس کا خمیازہ بھارتی نسلوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے۔ مفادات کی لڑائی میں کون کس کو کچل دے اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک چینی کارروائی نے پورے خطے کے جغرافیائی، سیاسی، سفارتی اور عسکری حقائق یک لخت بدل کر رکھ دیے ہیں۔ چینی ڈریگن نے بھارت کو ازدے سے کیچوے میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان چاہے تو نیپال چین کے ساتھ مل کر موقع کا بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔
ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔